السلام علیکم ڈیئر لسنرز. جی جناب, کہیے کیا حال احوال ہیں, کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے, امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں. بس تھوڑا سا گلا جو ہے وہ اپسیٹ ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے جو ہے وہ فلو ہونے والا ہے. گلے میں خراش جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, ریکارڈنگ کرنے میں کافی مشکل پیش آ رہی ہے. خیر دیکھتے ہیں, اگر ضرورت پڑی تو ریسٹ کروں گی. فی الحال ایک ریسٹ کیا ہے لیکن اس سے کچھ خاص فرق محسوس نہیں ہو رہا ہے. بڑھتے ہیں ناول کی جانب. ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے بلال کنگ نے. ناول کا نام ہے بساط دل, مصنفہ ہے آمنہ ریاض اور آپ سنیں گے اس کی قسط نمبر 24. پرائیویٹ ہسپتال کے کاریڈور میں ٹہلتے ٹہلتے اس کی ٹانگیں شل ہو چکی تھیں. آنن فانن ایسی افتاد پڑی تھی کہ اعصاب بھی جواب دے رہے تھے. یوں لگتا تھا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی مفقود ہو چکی ہے. بار بار آنکھوں کے سامنے منظر تازہ ہو جاتا. کچھ لوگ حنان کو اسلحے کے زور پر گاڑی سے نکال رہے ہیں, پھر بری طرح زدو کوب کر رہے ہیں. اسے سوچ کر جھرجھری آ گئی. ریشم دیوار کے ساتھ رکھے سٹول پر بیٹھی اسے ہی دیکھ رہی تھی. اسے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں بال پھنسا کر بے چین ہوتے دیکھا تو خود کو ٹوکنے سے روک نہ سکی. تم کہیں ٹک کر بیٹھ کیوں نہیں جاتی؟ ممکن ہے دماغ کچھ کام کرنے لگے. دماغ کیا خاک کام کرے گا, مجھے تو یہی سمجھ نہیں آ رہا. یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ ہوا کیا ہے؟ وہ سٹول پر گرنے کے انداز میں بیٹھتے ہوئے بولی. وہ بار بار ناخن چبا رہی تھی اور انگلیاں مسل رہی تھی. یہ اس کی انتہائی پریشانی اور بے چینی کی واضح علامت تھی. جب اس آدمی نے اچانک سامنے آ کر گاڑی رکوائی اور پھر ریوالور دکھا کر حنان کو باہر آنے کے لیے کہا تو گھبرا تو میں بھی گئی تھی, لیکن میرا خیال تھا یہ معمول کی ہی کوئی واردات ہوگی. موبائل, والٹ, جولری, حد بھی ہوئی تو گاڑی چھین کر وہ لوگ بھاگ جائیں گے. لیکن انہوں نے تو حنان کو مارنا شروع کر دیا. 3 لڑکے تھے, 2 اسے پیٹ رہے تھے اور ایک میرے سر پر ریوالور تانے کھڑا تھا. 20 منٹ تک یہی ہوتا رہا. پھر وہ لوگ حنان کو وہیں پھینک کر ایک طرف کھڑی بائک پر سوار ہو کر بھاگ گئے. میں مدد کے لیے چیختی رہ گئی, مگر مجال ہے جو اتنے مجمع میں سے کسی ایک بھی شخص نے آگے بڑھ کر مدد کی ہو. بے حسی کا ایسا عظیم مظاہرہ دیکھا ہے آج کہ اب کچھ اور دیکھنے کی تمنا نہیں. جیسے تیسے اسے کار میں ڈالا اور یہاں لے آئی. سرکاری اسپتال لے جانے کی غلطی نہیں کی, وہاں تو ویسے ہی 100 سوال کھڑے ہو جاتے. پولیس آئے گی, یہ ہوگا وہ ہوگا. وہ تو شکر ہے حنان کا والٹ بھرا ہوا تھا. جیب میں پیسہ ہو تو 100 مسائل خود بخود ختم ہو جاتے ہیں. ویسے ایک بات ہے ریشم, بندہ رئیس ہے. اس نے سابقہ انداز میں بات برائے بات کہا. ریشم کی جان جل کر خاک ہو گئی. صرف رئیس نہیں ہے, خیر سے دشمنوں کے معاملے میں بھی خود کفیل لگ رہا ہے. یعنی کیتی نے ناسمجھی سے اسے دیکھا. او عقل والی بی بی, تم کہاں سے آ گئی ہو؟ ریشم نے سر پیٹ لیا. تمہیں اتنی سی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اس شخص کو کسی نے ذاتی دشمنی کی بنا پر ہی ٹارچر کیا ہے؟ ورنہ خود سوچو, وہ لوگ کچھ تو لے کر جاتے. اب جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکلنے کی کرو. ایسا نہ ہو اس کی مدد کرتے کرتے تم خود کسی مصیبت میں پھنس جاؤ. ظاہر ہے پولیس کا معاملہ ہے, اس کے گھر والے آئیں گے تو پولیس بھی آئے گی, بلکہ ممکن ہے ہاسپٹل والوں نے ہی پولیس کو اطلاع دے بھی دی ہو. ریشم نے اسے صورتحال کی سنگینی کا احساس دلانے کی کوشش کی تھی. نہیں خیر, یہاں سے تو کسی نے انفارم نہیں کیا ہوگا. اس نے پرسوچ انداز میں وثوق سے کہا. حنان کے والٹ سے میں نے ایڈوانس ڈیوز جمع کروائے ہیں اور اوپر سے بھی پیسے دیے ہیں. اچھا بٹھو, یہاں سے نکلتے ہیں. ریشم نے حتمی انداز میں اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی. اسے ہوش میں تو آنے دو ریشم, گیتی نے بے چارگی سے التجا کی. ریشم نے بیزاری سے اسے دیکھا اور اس کا ہاتھ چھوڑ کر گہری سانس بھر کر بیٹھ گئی. پتھر تو نہیں تھی, اس کے پاس بھی دل تھا, لہٰذا حنان سے فطری سی ہمدردی تو اسے بھی محسوس ہو رہی تھی, مگر جو کیفیت گیتی کی تھی وہ اسے درپیش نہ تھی. گو کہ گیتی کو خراش بھی نہ آئی تھی, لیکن چونکہ چائے وقوع پر موجود تھی سو ایک خاص طرح کی نفسیاتی کیفیت میں تھی. ایکسکیوز می. سفید براق لباس میں ملبوس نرس اجلت چہرے پر سجائے ان کے قریب چلی آئی. ابھی جو پیشنٹ ایمرجنسی میں. تبھی گیتی کے مٹھی میں دبا موبائل بج اٹھا. نرس کی بات میں خلل پڑ گیا تھا. اس نے ناگواری سے گیتی کے موبائل کو دیکھا. وہ جو بڑے انہماک سے اس کی بات سننے کھڑی ہوئی تھی, سٹپٹا کر موبائل کی طرف دیکھا. اسکرین پر مظہر کالنگ کے الفاظ جگمگا رہے تھے. اس نے فوراً کال ریجیکٹ کر دی اور نرس کی طرف دیکھا. کیا آپ اس پیشنٹ کے ساتھ ہیں؟ جی, گیتی نے جلدی سے جواب دیا. ایسا ہے کہ آپ کے پیشنٹ کے سر پر بہت گہری چوٹ آئی ہے, بلیڈنگ بھی بہت ہو رہی ہے. آپریٹ کرنا پڑے گا, لیکن اس سے پہلے آپ جتنی جلدی ہو سکے او نیگیٹو گروپ کا انتظام کر لیں. ہمارے بلڈ بینک میں جو او نیگیٹو تھا وہ ان سے پہلے ایک مریض کو دیا جا چکا ہے. اوکے, پلیز بی کوئک. اور یہ سامان بھی کسی میڈیکل سٹور سے جلد از جلد لے آئیں. نرس جلدی جلدی بولتی اس طرف پلٹ گئی جہاں سے آئی تھی. تبھی گیتی کا موبائل پھر بجنے لگا.
जिसे उसने तेज़ी से फिर काट दिया। अलबत्ता मजहर का नाम ज़रूर देख लिया था। और हाँ, नर्स 2 कदम वापस आई। अल्लाह के लिए इसे ज़रूर बंद कर दें या कम से कम साइलेंट पर ही लगा दें। किसी सीनियर डॉक्टर की नज़र पड़ गई तो आपके साथ साथ हमारी भी शामत आएगी कि आगाह क्यों नहीं किया, मोबाइल इस्तेमाल करना मना है। अब आप खुद बताएं, हम किसी को कैसे मना कर सकते हैं? ये देखें, नो स्मोकिंग के साथ साथ नो मोबाइल फ़ोन भी लिखा हुआ है, इतना बड़ा बड़ा करके, मगर किसी को नज़र आए तब ना। उसकी अपनी मुसीबत थी, बड़बड़ करती वापस चली गई। तो अब ये एक नई मुसीबत। रेशम चिंचिलाती हुई खड़ी हुई थी। अब हम खून कहाँ से लाएं? गेती खुद सोच रही थी जवाब क्या देती। मैं तो कहती हूँ गेती, दूसरों के मामले में पड़ना निरी हमाकत है। मेडिसिन लेने के बहाने निकलते हैं और खून। गेती ने पुरसोच अंदाज में उसे देखा। हॉस्पिटल वाले खुद ही अरेंज कर लेंगे, उनके ब्लड बैंक में सब कुछ होता है, बस रुपया बटोरने की बातें हैं सारी। मेरा ख्याल है मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव ही है। एक दफ़ा चेक कराया था मगर ठीक से याद नहीं। तुम्हें बड़ा हमदर्दी का बुखार चढ़ा है। रेशम और झंझलाई। कोई ज़रूरत नहीं है खून वून देने की, चेहरे की सारी फ्रेशनेस ख़त्म हो जाएगी। मोबाइल फिर बजा। गेती ने झंझलाकर काट दिया। ये कहाँ की इंसानियत है, एक मरते हुए इंसान को छोड़कर चले जाएं। मुझे सिर्फ पुलिस का खदशा है, हम फंस जाएंगे गेती, रेशम ने कहा। गेती भी सोच में पड़ गई। अच्छा यूँ करते हैं, रिसेप्शन पर और जिस मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लेना है वहाँ से पता करते हैं। अगर ब्लड का इंतज़ाम जल्दी हो जाता है तो बेहतर, वरना मेडिसिन पकड़ा कर चले जाएंगे। तजवीज़ गेती के दिल को लगी थी। वो दोनों जल्दी जल्दी कदम उठाती खारजी दरवाजे की तरफ चल दी। गेती के मोबाइल पर फिर मजहर की कॉल आ रही थी। उसने पहले तो कॉल साइलेंट मोड पर लगाई, फिर उकताहट से मजहर का नाम देखा। इसे भी अभी मेरी याद आना थी। उसने कुछ सोचकर बटन दबाकर मोबाइल कान से लगाया और दबे दबे लहजे में बोली, मजहर मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकती। देखो बहुत इमरजेंसी है, मैं बहुत परेशान हूँ। परेशान क्यों? तुम्हें तो खुश होना चाहिए था। गेती अगली बात के लिए मुंह खोल रही थी, उलझ कर रह गई। वो किस लिए? अरे मेरा इतना अच्छा तोहफा तुम्हें पसंद नहीं आया? उसने नरमी से पूछा। बाय द वे कितनी हड्डियाँ सलामत है तुम्हारे महबूब की? कोई सलामत भी है या सब पिचक गईं? हालांकि मैंने ताकीद भी की थी कि हाथ हल्का रखना है। दरअसल नए लड़के हैं, अभी पूरी तरह ट्रेन नहीं हैं, लेकिन खैर आहिस्ता आहिस्ता सब सीख लेंगे। हेलो गेती, सुन रही हो ना? यह गम से आवाज़ के साथ साथ कान भी बंद हो गए हैं। उसने मुज़हका उड़ाया। गेती वहीं ठिठक कर रुक गई। इंकशाफ हुआ था या आसमान टूट कर गिरा था? उसे मजहर का वो धमकी आमेज़ लहजा याद आने लगा जिसे उसने कतन अहमियत ना दी थी। मैंने तुम्हें खबरदार किया था गेती, अब शिकवा मत करना प्लीज़। अच्छा टेक केयर, तुम तो अभी बात करने के मूड में नहीं लग रही, फिर बात होगी। गेती ने मोबाइल कान से हटाकर आंखों के सामने कर लिया। सारी कायनात यकायक एक गंभीर सन्नाटे की जद में आ गई थी। आंखों के सामने मनाजर तेज़ तेज़ गुजरने लगे, जैसे किसी ने रिवाइंड का बटन दबा दिया हो। हनान से पहली मुलाकात, उसकी बातें, ज़िंदगी से भरपूर कह कहे, और आखिरी मुलाकात। यकायक हनान की शक्ल मजहर के चेहरे में गड़बड़ होने लगी। फिर अचानक उसने अपने कंधे पर दबाव महसूस किया। रेशम परेशानी से उसे गुमसुम देख रही थी। रुक क्यों गई हो? किसका फ़ोन था? चलो बाहर निकल कर बात करते हैं। रेशम ने कदम बढ़ाए मगर गेती ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। ये पकड़ो रेशम, तुम मेडिसिन ले आओ। और तुम? उसने उलझकर गेती की शक्ल देखी जिसके तासुरात नाकाबिले फ़हम थे। तुमने सुना नहीं, हनान को खून की ज़रूरत है। मैं उसे ऐसी हालत में अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? उसने सुलगते हुए लहजे में कहा। पलटी और तेज़ तेज़ कदम उठाती कॉरिडोर के मोड़ पर गायब हो गई। ढलती हुई शाम के रंग ज़मीन पर उतर आए थे। कुछ सुरमई बादलों की वजह से भी तारीकी का एहसास शिद्दत से होता था। कुछ तो सख्त सर्दी का मौसम और फिर सुबह से मतवातर बरसती बारिश। सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से कम था। उसने सर उठाकर दूर तक देखा। जेल रोड पर नज़र जहाँ तक जाती थी मायूसी का कोहर फैल चुका था, या शायद उसकी बसारत ही धुंधला गई थी। ऑफिस की तरफ से पिक एंड ड्रॉप की सहूलत थी मगर वह जल्दी उठ आई थी। अब देर तक अपने रूट की बस का इंतज़ार करना था, और अच्छा ही था कि ये इंतज़ार तवील होता चला जाता। घर किस मुंह से जाती? शफक का सामना कैसे होगा? अम्मी की आंखों की जोत कैसे बुझानी है? अपनी बाकी बहनों को एक एक करके अपने बाप की खुदगर्जी की भेंट चढ़ते कैसे देखना है? ज़िंदगी कैसे गुजारनी है? इंसान एक ही बार क्यों नहीं मर जाता? बार बार क्यों मरना पड़ता है? ये ज़िंदगी की कीमत है तो कैसी कीमत है? आजमाइश है तो कैसी आजमाइश है? हम कहाँ के वली हैं? हमें कहाँ की विलायत नसीब हो जानी है कि परखे जा रहे हैं? इतने मसाइब, इतने कष्ट, किस लिए? किसके लिए? ऐ मेरे मौला, सुनता है तो सुनता क्यों नहीं मेरी?
دل دکھ کی شدت سے کرلا رہا تھا۔ اللہ سے بھی شکوہ کناہ نہ ہوتی تو کیا کرتی۔ آنکھوں میں آنسو امڑے چلے آ رہے تھے جنہیں کوشش کے باوجود وہ روک نہیں پا رہی تھی۔ اپنا تماشا بن جانے کے خیال سے یکا وہ اٹھی اور تیز تیز قدم اٹھاتی ناک کی سیدھ میں چل دی۔ سینے میں سسکیوں کا طوفان اٹھا تھا اور اٹھتے گرتے قدموں میں اتنی تیزی تھی جیسے کسی سے خوفزدہ ہو کر بھاگ رہی ہو۔ اس کا خوف تھا، تیمور کے الفاظ اس کے تعاقب میں تھے، شفق کا خیال رکھنا ثانیہ۔ ہوا اس کے ساتھ دوڑتی چلا رہی تھی، ثانیہ شفق کا خیال۔ لیمپ پوسٹ نے اسے آواز دینا شروع کی، پھر کسی گاڑی کا ہارن بھی اس کا ہمنوا ہو گیا۔ ثانیہ کو ٹھوکر لگی، تیز تیز بھاگتی بلکہ پاگلوں کی طرح بھاگتی وہ گیلی سڑک پر گھٹنوں کے بل گری تھی۔ اس کے قریب ٹائر بری طرح چرچرائے تھے مگر اسے اتنا ہوش ہی کہاں تھا کہ صورتحال کی سنگینی کا احساس کرتی۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی اور اس کے ارد گرد کی ہر چیز ٹی وی ڈراموں کے کسی منظر کی طرح فیڈ آؤٹ ہو چکی تھی۔ وہ خلا میں معلق تھی، اپنے ارد گرد جمع ہوتے ہجوم سے لا تعلق، اپنی وجہ سے ٹریفک کے تسلسل میں پڑتے خلل سے لاپرواہ، خود پر برستی پھوار سے لا علم۔ مجھے معاف کر دو تیمور، میں نہیں کر سکتی، شفق کا خیال۔ اس کے حلق میں سسکیوں کا گولا سا اٹک رہا تھا، بارش کا پانی اس کے چہرے پر پھسل رہا تھا، اس پانی نے اس کی آنکھوں میں مرچیں سی بھر دی تھی۔ مایوسی کی آخری حد تک انسان جو سوچ سکتا ہے وہی سوچ رہی تھی، جو چاہ سکتا ہے وہی چاہ رہی تھی، یعنی موت۔ تبھی اس نے دیکھا اس کے ارد گرد ہجوم اکٹھا ہو چکا ہے۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر جیسے وجود میں جان نہیں تھی۔ اسی وقت اس نے کسی کو اپنے قریب بیٹھتے دیکھا۔ اس نے اپنے ہاتھ اور پھر کندھے پر کوئی لمس محسوس کیا۔ ثانیہ، مس ثانیہ، پلیز لسن ٹو می، آر یو اوکے؟ اس نے گردن موڑ کر دیکھا اور اس شخص کو پہچاننے کی کوشش کی۔ اسے یاد آیا اس شخص سے وہ خائف رہتی ہے، وہ اس سے واقف ہے۔ دیکھیے، یہ میری غلطی نہیں ہے، یہ خود ہی اچانک سامنے آ گئی تھی، اس نے کسی کو کہتے سنا۔ کہتے تو ایسے ہی ہیں، خدا نخواستہ یہاں کس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوتی آپ تو تب بھی یہی فرماتے۔ اس آواز میں طیش تھا۔ بحث کا بھلا کیا فائدہ ہے، خون تو نظر نہیں آ رہا، لیکن لگتا ہے اس لڑکی کو چوٹ آئی ہے شدید قسم کی، ہوش میں نہیں لگ رہی، جتنی جلدی ہو سکے اسے ہاسپٹل لے جائیں، مجمع میں سے کسی اور نے بلند آواز کی۔ شاہ نواز نے تیزی سے ثانیہ کی طرف دیکھا، وہ سچ مچ ہوش میں نہیں لگ رہی تھی، ارد گرد سے لاتعلق اپنی گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی اور آنسو تواتر سے اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ بارش کے پانی اور آنسوؤں کی ظاہری شکل میں فرق نہیں ہوتا، فرق ہوتا ہے اس کیفیت میں جو ایک دل سے دوسرے دل تک پہنچتی ہے۔ میری گاڑی اس طرف کھڑی ہے، پلیز آپ ذرا انہیں سہارا دے کر وہاں تک لے آئیں، شاہ نواز نے قریب کھڑی ایک خاتون سے عاجزانہ لہجے میں کہا۔ وہ عورت جلدی سے ثانیہ کی طرف لپکی، شاہ نواز گاڑی کی طرف۔ اس کا دماغ اس وقت بڑی تیز تیز چل رہا تھا جس نے اس کے سارے وجود میں پھرتی سی دوڑا دی تھی۔ وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتا اپنی گاڑی تک پہنچا، دروازے میں چابی لگا کر اسے کھولتے ہوئے شعوری طور پر گردن موڑ کر اس نے ہجوم کی جانب دیکھا اور اس کے ہاتھ ایک دم سے سست پڑ گئے۔ ثانیہ کسی موٹر سائیکل سوار کے پیچھے سوار ہو رہی تھی۔ شاہ نواز اس کی شکل تو نہیں دیکھ پایا، صرف اتنا ہی دیکھا، ثانیہ کے بیٹھتے ہی اس نے کک لگا دی تھی۔ اسی پل ثانیہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، کیسی ویرانی تھی اس کی نگاہ میں۔ جب تک بائک نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی اس نے نظریں تعاقب میں لگائے رکھیں۔ وہ اپنے بھائی کے ساتھ چلی گئی ہے، کوئی اس کے قریب سے گزرتا ہوا کہہ گیا تھا۔ شاہ نواز نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی، گاڑی میں بیٹھا اگنیشن میں چابی گھمائی۔ چند لمحے بعد گاڑی سڑک پر یوں رواں دواں ہوئی جیسے سطح آب پر جہاز تیر رہا ہو۔ گاڑی میں ہیٹر کی گرمائش تھی، باہر وہی دنیا تھی جو ٹھٹھر رہی تھی، وہی مناظر، وہی بارش، بس دل تھا جو خالی خالی سا محسوس ہونے لگا تھا۔ پتہ نہیں کیوں ایک عجیب سا خیال آئے چلا جا رہا تھا، جیسے کوئی بہت عزیز، بہت قیمتی چیز کھو گئی ہو۔ اسے خود اپنے ہی خیال پر ہنسی آ گئی۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی، جو چیز اپنی ہی نہیں اسے کھو دینے کا ڈر، خدشہ یا تعصب کیسا؟ سگنل سے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے ایک ہاتھ سے سٹیئرنگ سنبھالے، دوسرے ہاتھ کی بند مٹھی لبوں پر جمائے وہ سارا ہی راستہ پتہ نہیں دل کو بہلاتا رہا یا خود کو۔ ایک خالی پن، کوئی ویرانی سی مستقل ہی محسوس ہو رہی تھی۔ سیل فون کی بیل نے سوچ کو منتشر کر دیا۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ قدرے کم کرتے ہوئے جیکٹ کی جیب سے ٹٹول کر سیل فون نکالا۔ حدید کالنگ کے الفاظ جگمگا رہے تھے، اس نے بٹن دبا کر فون کان سے لگایا۔ شاہ نواز، یار ایک پرابلم ہو گئی ہے۔ حدید پر جیسے بے حد اجلت و پریشانی سوار تھی۔ پرابلم تو پرابلم ہوتی ہے میرے بھائی، کیا بڑی کیا چھوٹی، اس نے احتیاط سے موڑ کاٹتے ہوئے کہا۔ خیر ارشاد ہو۔ وہاں کراچی میں حنان کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا ہے، ہسپتال میں پڑا ہے۔ کیا؟ ایک پل کو شاہ نواز دھک سے رہ گیا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ ایک فطری سا سوال فوراً ہی اس نے جڑ دیا۔ پولیس انکوائری کرتے ہوئے پہنچ گئی میرے گھر پر، ملازم نے گھبرا کر مجھے فون کر دیا
وہ بیچارہ تو اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ ٹھیک طرح سے بات بھی نہیں کر پایا۔ پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا، ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، کسی نے مار پیٹ کی ہے۔ میں نے انسپکٹر سے بات کرنا چاہی تو پتہ چلا پولیس کا آدمی تو صرف اطلاع دینے آیا تھا، بتا کر چلا گیا۔ ویسے میں پتہ کروا چکا ہوں، حنان واقعی ہاسپٹلائزڈ ہے اور سیریسلی انجرڈ ہے، لیکن یہ نہیں پتہ چلا کہ ہوا کیا ہے، ایکسیڈنٹ ہے یا کوئی واردات۔ اصل صورتحال کا علم تو جا کر ہی ہوگا۔ واردات کیا ہونی ہے، کسی نے ٹارچر ہی کیا ہوگا، شاہ نواز نے خیال ظاہر کیا۔ سارے زمانے کے احساسات سے تو کھیلتا پھرتا ہے، اس بار مل گیا ہوگا کوئی اپنے ہی جیسا۔ ویسے مجھے یہ سوچ کر دلی مسرت ہو رہی ہے کہ کسی جی دار نے اس سر پھرے کو مزہ چکھانے کا بیڑا تو اٹھایا۔ حد ہو گئی یار، کم سے کم اس وقت تو بدلے نہ چکاؤ۔ ارے جانے دو، ہم نے کہاں بدلے چکانے ہیں، اللہ گواہ ہے حنان صاحب تو خالہ امی اور سر کی وجہ سے ہمیشہ بخشے ہی گئے ہیں، ورنہ جناب میں اتنی صلاحیت تو ہے کہ اچھے خاصے انسان کا ٹیمپر لوز کروا دیں۔ میں سیٹ کروا رہا ہوں کراچی، تم چل رہے ہو؟ حدید نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ سچ کہوں تو جانا تو نہیں چاہتا، لیکن وقت منزل جا کر پہلے اطلاع دینا ضروری ہے، پھر صورتحال کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ خالہ نے اس لڑکے کے لیے بہت آنسو بہائے ہیں، اب تھوڑے اور سہی۔ تمہیں اطلاع پہنچانے کی ضرورت نہیں، انہیں خبر ہو چکی ہے۔ تم نے دی؟ اطلاع دینے ہی گیا تھا، پتہ چلا وہاں پہلے ہی فون آ چکا ہے۔ شمسہ آنٹی کے سیل فون پر کسی لڑکی نے حنان کے سیل سے کال کی تھی، حنان کے متعلق بتانے کے لیے۔ لڑکی نے حنان کے سیل سے کال کی؟ وہ الجھا۔ نام نہیں بتایا؟ میں نے پوچھا نہیں یار، اتنی تو اس کی فرینڈز ہیں۔ حدید، شاہ نواز نے پرسوچ انداز میں کہا، کوئی شرارت تو نہیں؟ میرا مطلب ہے کسی کی شرارت؟ او نہیں، میں نے پتہ کروا لیا ہے، بلکہ وہاب صاحب کو بھی فون کر دیا ہے، وہ ہسپتال جا کر ساری معلومات لیں۔ اس نے اپنے اسسٹنٹ مینیجر کا نام لیا۔ پھر میں پہلے بخت منزل ہی جا رہا ہوں، تھوڑی دیر میں تمہیں کال کرتا ہوں۔ اس نے سیل فون بند کر کے جیب میں ڈالا اور گاڑی چوتھے گیئر میں ڈال دی۔ سفیدے کے درختوں میں گھری روش پر ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ریشم اور گیتی ہسپتال کے ایگزٹ کی طرف جا رہی تھی۔ میرا تو یہ سوچ سوچ کر دماغ پک گیا، آخر تمہیں ضرورت ہی کیا تھی اسے خون دینے کی؟ رنگت دیکھو کیسی پیلی پھٹک ہو رہی ہے۔ اللہ کی قسم اگر تم میری سہیلی نہ ہوتی تو میں کب کی واپس جا چکی ہوتی۔ لاؤ ہاتھ پکڑاؤ اپنا مجھے، کہیں گر ویر ہی نہ جانا۔ ریشم نے بے حد اپنائیت اور فکر مندی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زندگی کے ٹیڑھے میڑھے راستوں پر سفر کرتے ہوئے جہاں ساری متاع گنوا دی، وہاں بس یہی ایک خلوص تو تھا جو موجود بھی تھا اور بے حد عزیز بھی۔ گیتی نے آہستگی سے ہاتھ چھڑوایا اور اپنے پرس میں کچھ تلاش کرتے ہوئے بولی، اب اتنی بھی نکاہت نہیں ہے کہ میں بچوں کی طرح ہاتھ پکڑ کر چلوں۔ میرا موبائل تمہارے پاس ہے کیا؟ ہاں یہ لو۔ ریشم نے اپنے پرس میں سے موبائل نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ پلیز ذرا ٹیکسی دو۔ ارے یاد آیا، تم تو اپنی گاڑی میں آئی تھی نا؟ اسے جیسے اچانک یاد آیا تھا۔ ہاں گاڑی تو اپنی ہے، لیکن پارکنگ یہاں سے کافی دور ہے، اگر تم کہو میں گاڑی یہیں لے آتی ہوں۔ یہاں اکیلی کھڑی رہ کر کیا کروں گی، تمہارے ساتھ ہی چلتی ہوں، گیتی نے موبائل سے کھیلتے ہوئے کہا، ساتھ ہی ریشم کے ساتھ قدم بڑھائے۔ کسے فون کر رہی ہو؟ ہے ایک ہمارا خیر خواہ بخت پیرزادہ۔ وہ تلخی سے ہنستے ہوئے گویا ہوئی، ساتھ ہی موبائل کان سے لگا لیا۔ ریشم نے قدرے تعجب سے اسے دیکھا، کہاں تو وہ اس شخص کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتی تھی اور کہاں یہ عالم کہ خود رابطہ کر رہی تھی۔ تعجب برحق تھا۔ اس نے اپنے تعجب کا اظہار کرنا چاہا، مگر گیتی کی سماعت ہی نہیں، ساری حسیات بھی فون کی طرف متوجہ تھیں۔ اس نے خاموشی سے کار میں بیٹھ کر گیتی کے لیے دروازہ کھول دیا۔ ہیلو جی، گیتی آرا عرض کر رہی ہوں۔ کیوں شرمندہ کرتے ہیں پیرزادہ صاحب؟ کہاں گیتی آرا اور کہاں آپ؟ کوئی مقابلہ، کوئی جوڑ بھی تو ہو۔ ارے جانے دیجیے، سب منہ دیکھے کی باتیں ہیں، ایسا ہی آپ کو ہم سے بات کرنے کا شوق ہوتا تو خود رابطہ نہ کر لیتے۔ اپنے مخروطی انگلیوں والے ہاتھ کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے اس نے ایک ادا سے کہا، بجا فرما رہے ہیں آپ، لیکن ہر بار ملاقات التوا میں پڑی رہی، ذرا اس بات پر بھی تو غور فرمائیے۔ زہ نصیب، ہم ابھی سے انتظار کی سولی پر لٹک رہے ہیں۔ سوچ لیجئے کہیں ایسا نہ ہو وعدہ ایفا ہونے کی نوبت ہی نہ آئے۔ آپ کہتے ہیں تو مان لیتے ہیں۔ ارے آپ کی بات سے میں انکار نہیں کر سکتی۔ جی ابھی تو 2 بج رہے ہیں، تو کیا 5:30 بجے تک جیسے آپ کی مرضی میں انتظار کروں گی۔ جی ہاں، کچھ ضروری بات کرنا ہے۔ ارے نہیں پلیز، یہ بات فیس ٹو فیس ہوگی انشاءاللہ۔ بالکل بالکل، میں انتظار کروں گی۔ گیتی نے بٹن دبا کر نظریں ونڈ سکرین سے باہر نکال دیں، مگر اس کے چہرے پر کسی گہری سوچ کا عکس اتنا واضح تھا کہ سرسری نظر ڈال کر بھی پہچانا جا سکتا تھا۔ 8 بجنے والے ہیں اور ثانیہ آپا ابھی تک نہیں آئی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ کشف نے اپنی سمجھ کے مطابق اپنی پریشانیوں گھبراہٹ کا اظہار کیا تھا۔
شفق نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، پھر سر جھکا کر ہتھیلیاں مسلنے لگی۔ اس کی اپنی حالت بھی کچھ اچھی نہیں تھی۔ کبھی کانوں میں ثانیہ کی صبح کی باتیں گونجنے لگتیں، کبھی طرح طرح کے خدشات ستانے لگتے۔ ثانیہ کی کوئی خیر خبر نہ تھی، کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ پریشانی حد سے سوا ہوئی جا رہی تھی، مگر اس وقت کھل کر اپنی پریشانی کا اظہار کرنے کا مطلب باقی سب کی پریشانی میں اضافہ کرنا تھا۔ حالانکہ وہ سب سے زیادہ کمزور دل تھی، کسی بھی پریشان کن صورتحال میں سب سے پہلے اسی کے ہاتھ پیر پھولتے تھے، مگر اس وقت جانے کیسے خود کو سنبھالے بیٹھی تھی۔ پریشان مت ہو، ثانیہ آتی ہی ہوگی، لاہور کی ٹریفک کا تو تمہیں پتہ ہی ہے۔ اس نے بڑے باحوصلہ طریقے سے اسے تسلی دی۔ کشف نفی میں سر ہلانے لگی۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ شفق آپی، ثانیہ آپی کے آفس فون کر کے پتہ ہی کر لیں، کیا پتہ وہ اب تک آفس سے نکلی ہی نہ ہو، نرمین نے کہا۔ کئی بار فون کر چکی ہوں مگر وہاں کوئی ریسیو ہی نہیں کر رہا، ویسے بھی یہ کون سا وقت ہے آفس کے کھلے رہنے کا، اس نے جھنجھلا کر کہا اور انگلیوں کے پوروں سے پیشانی مسلنے لگی۔ صبح کیسی عجیب عجیب باتیں کر رہی تھی، میں کسی بھی طرح اسے روک لیتی، یا شاید میرے دل کے اندر کی کوئی آس بند گئی تھی۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے؟ تو نے کہا تھا انسان کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا اس پر، پھر یہ کیا ہے؟ یا میرے مولا، ہم کون سے درجات پا لیں گے اتنے حقیر ہیں کہ تیرے پیاروں کے قدموں کی دھول سے بھی نہ موت پر نہ آزما اتنا مولا کہ کرا اٹھیں، اس سے زیادہ آزمائش برداشت نہیں ہوتی۔ سزا ہے تو معاف کر دے، آزمائش ہے تو آزاد کر دے، بخش دے میرے مالک، بخش دے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے اور دل کراہوں سے بھر گیا تھا۔ کیوں رو رہی ہیں آپی؟ ثانیہ آپی بس آ ہی رہی ہوں گی۔ زینب کو اس کی تشفی کے لیے آگے بڑھنا پڑا۔ اتنی مرتبہ کہا ہے ثانیہ آپی سے کوئی بہت سستا سا ہی موبائل خرید لے، مگر انہیں تو ایک ایک روپیہ بچانے کا خبت ہو چلا ہے۔ نرمین مستقل بڑبڑائی جا رہی تھی۔ اسی پل دوسرے کمرے میں رکھا ٹیلی فون بج اٹھا۔ انتہائی پریشانی میں ایک امید کی گھنٹی۔ ثانیہ آپی کا ہوگا، نرمین دوڑی۔ میں بھی دیکھتی ہوں۔ زینب اس کے پیچھے لپکی، چند منٹ بعد ہی واپس آ گئی۔ ہنا خالہ کا فون ہے، وہ مایوسی سے کہتی شفق کے قریب ہی گر گئی۔ یا اللہ، ثانیہ کو خیریت سے رکھنا، اتنے صدمے سہ چکے ہیں، ضروری نہیں کہ کوئی نیا صدمہ بھی سہار جائیں۔ وہ مستقل دعائیں کیے جا رہی تھی۔ ہنا خالہ کا فون تھا۔ نرمین واپس آ کر بولی، پاکستان آئی ہوئی ہیں، کہہ رہی تھیں ایک دو روز میں چکر لگائیں گی، ممکن ہے کل ہی آ جائیں۔ لو، انہیں امریکہ میں سکون کا سانس نہیں آ رہا تھا جو یہاں آ گئیں۔ زینب نے سب سے پہلے ناگواری کا اظہار کیا۔ اور کیا کہہ رہی تھیں؟ ساتھ ہی پوچھ لیا۔ اپنی جیٹھانی کے بارے میں بتا رہی تھیں کہ سخت بیمار ہیں، ڈاکٹر جواب دے چکے تھے، گھر والوں نے اطلاع دے کر سارا خاندان جمع کر لیا کہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اطہر خالو بھی اپنا خاندان لے کر پہنچ گئے ہیں، مگر تب تک جیٹھانی کی طبیعت سنبھل چکی تھی۔ اللہ انہیں صحت دے، آمین۔ اور تم کسی کے آنے جانے پر اعتراض اٹھا کر نحوست پھیلا رہی ہو۔ شفق نے زینب کی خبر لی۔ بلکہ اچھا ہی ہے، ایک طرح سے ممکن ہے خالہ سے مل کر امی کی طبیعت بھی بہتر ہو جائے۔ ابو کی مہربانی سے تماشا ہو رہا ہے اس گھر میں، خالہ کی فیملی بھی محظوظ ہو لے گی، نرمین کاٹدار لہجے میں بولی۔ شفق خاموشی سے لب دانتوں سے کچلتی رہی، کوئی جواب تھا ہی نہیں۔ ڈور بیل بج رہی تھی، ساتھ ہی دروازے پر بھی دستک ہونے لگی، جیسے کوئی بہت جلدی میں ہو۔ ثانیہ ہوگی، وہ نرمین کو ہاتھ کے اشارے سے روکتی ننگے پیر ہی باہر نکل گئی۔ ٹھنڈ بے حد تھی، اس نے تیزی سے لاک ہٹا کر گیٹ سے منسلک دروازہ کھول دیا، پھر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ دروازے کے بالکل سامنے سیڑھی پر بازل کھڑا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر شوخی سے بولا، ہیلو، السلام علیکم۔ آداب تسلیمات، ایسے ٹکر ٹکر کیا دیکھ رہی ہیں؟ آگے سے ہٹ کر راستہ دیجیے محترمہ، دروازے سے پلٹنے والے نہیں ہیں ہم۔ پوری تو نہیں، البتہ آدھی بارات تو لے ہی آئے ہیں ہم، وہ بھی دلہا سمیت۔ چلیں شاباش، آپ تو جا کر کسی کونے میں چھپ جائیں اور اپنی کنیزوں سے کہیں آ کر ہمارا استقبال کریں شاندار سا، ورنہ دلہا خفا ہو کر واپس بھی جا سکتا ہے۔ وہ مسلسل بولے جا رہا تھا اور شفق ناسمجھی اور بے یقینی سے کبھی بازل کو تو کبھی اس کے عقب میں مسکراتے ہوئے چہروں کو دیکھ رہی تھی۔ ثانیہ نے خود سے پہلے اشفاق چچا کو اندر آنے کا راستہ دیا تھا۔ کبھی رات کی گھور تاریکی سے جنم لیتی صبح کو دیکھا ہے؟ سنا ہے جب ساری کائنات ایک گمبھیر سناٹے کی زد میں آ جاتی ہے اور رات کی سیاہی اتنی گہری ہو جاتی ہے کہ ساری دنیا کے ستارے ایک مرکز پر سمٹ کر بھی اس تاریکی کو ختم نہیں کر پاتے، اور ایسے لگنے لگتا ہے کہ اب کبھی روشنی بیدار نہ ہوگی۔ مایوسی اور بے یقینی کا یہی لمحہ وہ عظیم پل ہوتا ہے جب سورج کی پہلی کرن سیاہی کے پردے کو چیر کر نکلتی ہے اور ساری کائنات کو اللہ کی رحمت کے احساس سے از سر نو روشناس کروا دیتی ہے۔
ثانیہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی مایوسی کا وہ انتہائی پل اسے امید کی کرن دکھانے کے لیے تاریک ہوا ہے۔ اسے سڑک سے اپنے ساتھ لے جانے والا بازل تھا۔ ثانیہ کو اس حال میں دیکھ کر وہ خود بھی پریشان ہو گیا تھا اور اصرار کر کے اسے اپنے گھر لے گیا تھا۔ گو کہ ثانیہ وہاں جانا نہیں چاہتی تھی۔ اسے پتا تھا اتنے عرصے بعد بھی اس گھر کے کسی فرد کے دل سے ان کے لیے قدورت نہ نکلی ہوگی۔ جہاں سے محبت و اپنائیت نہ ملے وہاں سے صد مہری اور لا تعلقی وصول کرنا بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن اس کے خدشات بے بنیاد نکلے۔ چچی جان اور اجیا بہت اچھے طریقے سے اس سے ملی، بلکہ اجیا تو بڑی دیر اسے گلے لگائے رہی۔ عادل بھی چھٹی پر پاکستان آیا ہوا تھا، وہ بھی یوں ملا گویا کوئی بات ہی نہ رہی ہو بیچ میں۔ چچا جان اس وقت گھر پر موجود نہیں تھے۔ بازل اس کی پریشانی کی وجہ جاننے کے لیے بے چین تھا۔ اس کی دیکھا دیکھی باقی لوگ بھی اصرار کرنے لگے، مگر ثانیہ ٹال مٹول کرتی رہی۔ لیکن جس وقت اشفاق چچا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا وہ خود پر ضبط نہ کر سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ صورتحال ایسی تھی کہ اسے چچا جان کو اپنی پریشانی سے آگاہ کرنا ہی پڑا۔ الیاس سے کوئی اچھی امید تو کبھی بھی نہیں رہی، مگر وہ اتنی ضلالت اور گھٹیا پن دکھا سکتا ہے میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ کمرے میں چھائی خاموشی کو توڑتے ہوئے اشفاق چچا نے تعصب و غصے سے کہا تھا، آپ لوگوں نے تو ہمیں بالکل ہی پرایا کر دیا ثانیہ آپا، کسی خوشی میں نہ سہی کسی پریشانی میں ہی شریک کر لیا ہوتا۔ بازل نے بڑے دکھ سے کہا، ثانیہ کے دل پر چوٹ لگی تھی۔ ہم لوگوں کی وجہ سے اس گھرانے کی اتنی سبکی ہوئی، کس منہ سے پریشانی بتانے آتے؟ اس نے بوجھل لہجے میں کہا تھا۔ جو کچھ ہوا اس میں تم لوگوں کی کیا غلطی تھی؟ عادل نے بے ساختگی سے کہا اور کہہ کر پچھتایا کیونکہ ثانیہ کی اگلی بات نے اسے بری طرح سے شرمندہ کر دیا تھا۔ یہ تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے کہ ہماری کیا غلطی تھی؟ قطع تعلق تو آپ لوگوں نے کیا تھا۔ وہ وقتی غصہ تھا ثانیہ، اجیا بولی۔ بالکل، چچی جان نے بھی حصہ لیا۔ تم خود سوچو، جس گھرانے کی بہو شادی سے چند روز پہلے گھر سے بھاگ جاتی ہے اس گھرانے پر کیا بیتی ہوگی۔ ہم لوگوں کا نقصان تم لوگوں سے کم نہیں تھا ثانیہ۔ تمہاری بہن نے گھر چھوڑا تھا تو وہ ہماری ہونے والی بہو تھی، انگلیاں ہماری طرف بھی اٹھی تھیں، سوال ہم سے بھی ہوئے تھے۔ چھوڑے نا امی، جو گزر گیا اسے بھول جائیں، عادل نے بیزاری سے کہا۔ فی الحال جو مسئلہ درپیش ہے اس کا حل سوچیں۔ ابو آپ تایا جان سے بات کر کے دیکھیں، ممکن ہے وہ آپ کی بات سمجھ لیں۔ جس نے ساری زندگی نہ سمجھی وہ اب کیا سمجھے گا؟ اشفاق چچا تعصب سے بولے اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں مسجد جا رہا ہوں۔ اللہ حافظ چچا جان، میں بھی گھر چلتی ہوں، بہت دیر ہو گئی ہے، ثانیہ نے اٹھتے ہوئے کہا، مگر اشفاق چچا نے روک دیا۔ تم بیٹھو کچھ دیر، میں تمہیں خود چھوڑ کر آؤں گا، نماز ادا کراؤں پہلے۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں ابو، عادل بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ تقریباً 25 منٹ بعد ان دونوں کی واپسی ہوئی تھی۔ چچا نے آتے ہی اجیا سے چائے بنانے کا کہا تھا۔ ثانیہ بیٹی، میں نے اور عادل نے اس مسئلہ کا ایک حل سوچا ہے، تمہیں مناسب لگے تو بتا دو۔ انہوں نے تمہید باندھی۔ ثانیہ ہمتاً گوش ہو گئی۔ ہمارا خیال ہے چونکہ شفق کا کوئی سرپرست نہیں ہے اس لیے الیاس اس کے متعلق ہر طرح کا جائز و ناجائز فیصلہ کرنے کا حقدار خود کو سمجھتا ہے، جبکہ شفق کی جگہ اگر اس کی سگی بیٹی ہوتی تو وہ اس طرح کا فیصلہ کبھی نہ کرتا۔ انہوں نے رک کر سانس لی۔ میرا اور عادل کا خیال ہے اگر شفق اپنی مرضی سے کسی بہتر شخص سے شادی کر لے تو الیاس اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ مسئلہ تو یہی ہے چچا جان، اتنے شارٹ نوٹس پر شفق کے لیے اتنا بہتر انسان کہاں سے لایا جائے؟ اس کے لبوں پر پھیکا سا تبسم بکھر گیا۔ شفق بیٹی کے لیے ایک بہتر شریک حیات تلاش کرنے کے لیے تمہیں کہیں جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ سامنے تو کھڑا ہے عادل، چچا جان نے متبسم لہجے میں کہا۔ ثانیہ ہکا بکا رہ گئی، بے یقینی سے عادل کی طرف دیکھا۔ وہ لبوں پر جاندار تبسم سجائے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شفق نے اپنے بال دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں جکڑ رکھے تھے۔ ثانیہ نے پلیٹیں صاف کرتے ہوئے اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا، پھر اطمینان سے بولی، تم دماغ پر اتنا بوجھ مت ڈالو، بلکہ بالکل ایزی ہو جاؤ۔ مصیبت ٹلنے کا سبب بن رہا ہے، اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہ جلدی جلدی پلیٹیں صاف کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ پتہ نہیں مصیبت ٹل رہی ہے یا آ رہی ہے، شفق نے جھنجھلا کر کہا۔ خوشیوں کا استقبال خوش دلی سے کرنا چاہیے پاگل لڑکی، تم بالکل ریلیکس ہو جاؤ اور اپنے ذہن کو قبول ہے کرنے کے لیے تیار کرو۔ عادل کا دوست قاضی کو لے کر پہنچنے والا ہی ہوگا۔ شفق نے ثانیہ کو دیکھا، پتہ نہیں وہ اتنی پرسکون کیسے نظر آ رہی تھی۔ تم اپنا راستہ خود مشکل بنا رہی ہو ثانیہ، دیکھ لینا ابو کو جب پتہ چلے گا تو وہ بالکل آؤٹ ہو جائیں گے، گھر سے نکال دیں گے ہمیں۔ شفق نے اسے صورتحال کی نزاکت کا احساس دلانا چاہا تھا۔ عادل کی بدولت اتنی بڑی پریشانی سر سے ٹل رہی ہے کہ اب تو مجھے کسی اور بات سے ڈر نہیں لگ رہا۔ ابو نے اگر گھر سے نکال دیا تو کوئی بات نہیں، ہم کرائے کے گھر میں رہ لیں گے، زندگی میں اتنی جد و جہد کی ہے، تھوڑی اور صحیح۔
وہ سب کچھ سوچے بیٹھی تھی، اسی حساب سے اچھی خاصی مطمئن تھی اور شفق کو اس کے اطمینان پر حیرانی ہو رہی تھی۔ عادل بھائی کو کیسے راضی کیا تم نے؟ اس نے اچانک پوچھا۔ پاؤں پکڑے تھے ان کے؟ اس کے دکھی لہجے میں طنز نہیں تھا، بس سوال ہی تھا۔ میرے ذہن میں تو ایسا کوئی خیال نہیں آیا، یہ تو چچا جان کا آئیڈیا تھا۔ ویسے اگر میرے دماغ میں ایسی کوئی بات ہوتی تو شاید نہیں، یقیناً میں عادل کے پاؤں بھی پکڑ لیتی۔ چچا جان نے عادل بھائی کو مجبور کیا ہوگا، شفق نے بوجھل لہجے میں کہا۔ تمہیں یاد نہیں عادل بھائی کتنا پسند کرتے تھے آنیہ کو؟ تمہیں یہ پریشانی بے چین کر رہی ہے؟ ثانیہ نے بے یقینی سے کہا۔ آنیہ اب ہماری زندگیوں میں نہیں ہے شفق، بھول جاؤ اسے۔ مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے ثانیہ، شفق نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ مجھے صرف تم لوگوں کی فکر ہے۔ ابو اسے اپنی ہار سمجھیں گے۔ ویسے بھی میری شادی عادل سے ہو یا ابو کے پسند کیے ہوئے کسی شخص سے، مجھے تو دونوں صورتوں میں ہی زیر بار رہنا ہے، تو پھر ابو کی خوشی کو ہی پورا کیوں نہ کروں؟ جنہوں نے تمہاری پرواہ نہیں کی تم ان کی خوشی کی خاطر خود کو قربان کرو گی؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے آہستگی سے کہا۔ ایسی بزدلی تف ہے تم پر۔ آپ ہی قاضی صاحب آ گئے ہیں، نرمین دوڑی چلی آئی۔ شفق آپ چادر اوڑھ لیں، 15 منٹ میں قاضی صاحب آپ کی رضامندی لینے آئیں گے۔ ثانیہ نے نرمین سے پلیٹیں اٹھانے کو کہا، جلدی سے اسے کچھ تاکید کی، پھر شفق کے قریب بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے بولی، یہ بھول جاؤ کہ ابو نے تم پر کوئی احسان کیا ہے۔ صرف اتنا یاد رکھو، تم عاقل و بالغ ہو اور تمہارا مستقبل صرف تمہارے ہاتھ میں ہے۔ آج اگر تم ابو کے فیصلے کے آگے سر جھکاؤ گی تو کل کو وہ تمہاری باقی بہنوں کے ساتھ بھی وہی کریں گے۔ اپنے لیے صرف احتجاج بلند کرنا نہیں چاہتی تو ہمارے لیے کرو، خود کو برباد مت ہونے دو شفق۔ میں تمہارے لیے جو کر سکتی تھی کر رہی ہوں، اب آگے تمہاری ذمہ داری ہے۔ ثانیہ نے اس کا ہاتھ تھپ تھپایا اور باہر نکل گئی۔ شفق کی آنکھوں سے ٹپا-ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ مجھے سب پتہ ہے، تم میں سے کوئی بھی میرا خیر خواہ نہیں ہے، یہ بھی جو تم لوگوں نے کیا ہے صرف مجھے ذلیل کروانے کے لیے کیا ہے، نیچا دکھانا چاہتے ہو تم لوگ مجھے۔ الیاس چودھری نے جلے پیر کی بلی کی طرح کمرے میں چکرانا شروع کر دیا تھا۔ یہ بھی شکر ہے کہ جس وقت انہوں نے گھر میں قدم رکھا شفق اور عادل کا نکاح ہو چکا تھا اور قاضی اور گواہان کے طور پر آئے ہوئے عزیز رخصت ہو رہے تھے۔ الیاس چودھری اپنے چھوٹے بھائی کے خاندان کو یوں اچانک اپنے گھر میں دیکھ کر حیران ہوئے تھے، لیکن کسی قسم کا استفسار نہیں کیا۔ مہمانوں کے رخصت ہوتے ہی اشفاق چچا نے مناسب الفاظ میں ساری کارروائی ان کے گوش گزار کر دی تھی۔ الیاس چودھری ہکا بکا ان کی شکل دیکھنے لگے۔ کچھ بولا ہی نہیں گیا، بازی پلٹ جاتی تو بھی اور بات تھی، یہاں تو پوری کی پوری بساط ہی الٹ گئی تھی۔ انہوں نے سچ مچ شفق کا رشتہ طے نہیں کیا تھا، قرض کے شکنجے میں جکڑی ہوئی اپنی گردن چھڑوانے کی ایک راہ نکالی تھی، مگر چونکہ اس وقت سارا کھیل ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا، سو احساس شکست سے دیوانہ ہو کر طوفان مچا دینا فطری سا عمل تھا۔ ان کے منہ میں جو آیا بولتے رہے۔ اپنی بیوی بیٹیوں سمیت انہوں نے اپنے بھائی اور اس کے خاندان کو گالیاں دی تھیں، کوسا تھا، اپنی محرومیوں کا واویلا مچایا تھا۔ ایک وقت وہ بھی آئے جب انہوں نے اپنے سر کے بال نوچنا شروع کر دیے تھے اور سینہ کوبی کرنے لگے تھے۔ عادل نے ان کے پاگل پن سے گھبرا کر آگے بڑھ کر انہیں سنبھالنا چاہا، اشفاق چچا نے روک دیا۔ کسی کی کوئی غلطی نہیں ہے الیاس، تم نے خود کو جان بوجھ کر ذلیل کروایا ہے۔ ان کا لہجہ سرد تھا۔ بکواس بند کرو، الیاس چودھری نے دیوانگی کے عالم میں جل کر کہا۔ تم اپنی بکواس بند کرو۔ اشفاق چچا کی آواز الیاس سے زیادہ بلند اور غیظ و غضب سے بھرپور تھی۔ ساری زندگی ہم نے اپنی غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی صرف تمہاری ہی سنی ہے، وہ بھی صرف اس امید پر کہ شاید تمہیں کسی کی قدر کرنا آ جائے، مگر تم تو چکنا گھڑا ہی رہے۔ وہ جیسے جھنجھلاتے ہوئے رکے۔ اور یہ کہ مجھے تو اب تم سے کوئی بات کرنا ہی نہیں ہے۔ شفق اب ہماری بہو ہے، تم نے اسے کسی قسم کا بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی یا اس کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ کرنا چاہا تو پھر ہم دیکھ لیں گے۔ واہ واہ، دھمکیاں کسے دے رہے ہو؟ وہ کہاں سے تمہاری بہو ہو گئی؟ زبردستی کا فیصلہ تو تم لوگوں نے کروایا ہے اس بچی سے۔ میں پولیس کو لے آؤں گا۔ انہیں کچھ نہ سوجا تو یہی کہہ دیا، مگر اشفاق چچا پر بالکل اثر نہ تھا۔ ہاں تو لے آؤ، ہم بھی تو دیکھیں کسی نشئی کی رپورٹ پر پولیس آتی ہے تو کیسی لگتی ہے۔ پہلے تو میں تمہیں ہی جیل بھجواؤں گا۔ ایک یتیم لڑکی کو فروخت کرتے تمہیں رتی بھر شرم نہیں آئی؟ جن کی اپنی بیٹیاں ہوتی ہیں ان کی تو آخرت تک سنور جاتی ہے، تمہاری عقل کہاں ہے؟ انہوں نے جیسے ضج ہو کر کہا تھا۔ بیٹیاں بیٹیاں، الیاس نے روتے ہوئے چلا کر کہا، جان کی مصیبت بن گئی یہ بیٹیاں، ان کی جگہ بیٹے ہوتے تو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ 1.5 لاکھ کہاں سے لاؤں میں؟ وہ خورشید تو پورا کسائی ہے، جان سے مار دے گا مجھے۔ ان کی آواز یکایک خوف سے کانپنے لگی تھی۔ جب غلطی کی ہے تو بھگتو بھی، اشفاق چچا نے سرد مہری اور لا تعلقی سے کہا۔ شاید اسی طرح تمہیں تھوڑی سی عقل آ جائے۔ اچھا بھابھی، اب اجازت دے ہمیں، انشاءاللہ میں کل چکر لگاؤں گا اور اگلے ہفتے تک رخصتی کی بھی تیاری کر لیتے ہیں۔
नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। वैसे भी आदिल 2 माह की छुट्टी पर आया हुआ है, फिर शफक के पासपोर्ट वीज़ा का काम भी करना है। ये तुम क्या कर रहे हो अशफाक? अलियास उनकी तरफ लपके। क्या मतलब क्या कर रहा हूँ? अपनी बहू की रुखसती की बात कर रहा हूँ, अशफाक चचा ने साबका अंदाज में कहा। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ अशफाक, मेरे साथ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अलियास ने खौफ और परेशानी से कांपती आवाज़ में कहा। मुझे पता है मैंने गलती की है, मगर खुर्शीद सचमुच मुझे मार देगा। कैसे दूंगा मैं उसको 1.5 लाख? खुद को बेच भी दूं तो इतने रुपए जमा नहीं कर सकता। अल्लाह के लिए मुझ पर रहम करो। मैंने उससे वादा किया था शफक की शादी उससे ही करूँगा। तुम्हारे उल्टे सीधे वादों के लिए यहाँ कोई जिम्मेदार नहीं है, अशफाक चचा ने सद महरी से कहा। और एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, बाकी बच्चियाँ बेशक तुम्हारी सगी बेटियाँ हैं, लेकिन अगर अपने मकासद के लिए तुमने इनमें से किसी को इस्तेमाल करने की कोशिश की तो फिर देख लेना, मैं भी भूल जाऊँगा तुम मेरे सगे भाई हो। मुझे माफ़ कर दो अशफाक, मुझसे गलती हो गई। अलियास ने रोते हुए अपने हाथ जोड़ दिए थे। मैं शफक से भी माफ़ी मांग लेता हूँ, अल्लाह के लिए मुझे खुर्शीद से बचा लो। खौफ ने उनकी हालत बिल्कुल गैर कर दी थी। जिस सूरत हाल को वो अपने गुस्से से संभाल लेना चाहते थे, वही सूरत हाल इतनी बिगड़ गई थी उनके हक में कि उन्हें मिन्नतें करना पड़ रही थीं। यूं भी मौत सर पर खड़ी नज़र आ रही हो तो इंसान सब कुछ करने पर राज़ी हो जाता है। अपने ही तो अपनों की गलतियों को माफ़ करते हैं। तुम लोग तो मेरे अपने हो। तुम्हें अम्मा का वास्ता है अशफाक, मुझ पर रहम खाओ। आदिल बेटे। अशफाक चचा को टस से मस ना होता देखकर वो आदिल की जानिब लपके। आदिल बौखलाकर अपनी जगह से उठा। ये ना करें ताया जान, क्या कर रहे हैं आप? उसने उन्हें अपने पाँव को हाथ लगाने से बमुश्किल रोका। मुझे बचा लो आदिल बेटे, वो जान से मार देगा मुझे। वो जार जार रो रहे थे और मिन्नतें कर रहे थे। अच्छा ठीक है, आदिल ने उनके अंदाज से परेशान होकर कहा। मैं आपकी मदद करता हूँ, लेकिन आप मेरे पैर छोड़ दें। मैं आपको 1.5 लाख रुपए दूंगा, लेकिन आदिल ने जैसे सबके सरों पर धमाका कर दिया था। खुद अलियास को भी इतनी जल्दी उम्मीद बराने की तवक्का ना थी। तो तुम सच कह रहे हो? आदिल ने इस बात में सर हिला दिया। लेकिन फिर आपको वादा करना होगा कि आप नशा करना छोड़ देंगे और दोबारा कोई ऐसी हरकत करके अपने घर वालों को तंग नहीं करेंगे। तुम पागल हो गए हो आदिल, किससे वादे ले रहे हो? सानिया ने बौखलाकर कहा। ये कभी अपना वादा पूरा नहीं करेंगे। आज तुमने इनकी मदद की तो कल कोई और मसला खड़ा कर देंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है, कल तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, अब की बार अशफाक चचा ने कहा। लेकिन चचा जान, सानिया ने कहना चाहा। तुम भी मुझे माफ़ कर दो सानिया बेटी, मैंने तुम पर हाथ उठाया, सारी ज़िंदगी मुझे शर्मिंदगी रहेगी। अलियास ने उसका वोट भी अपने हाथ में करने की कोशिश की। बेटी? सानिया ने नागवारी से उन्हें देखा। जिन्होंने कभी उसे बेटी कहकर मुखातिब नहीं किया था, वो हमेशा उनके लिए गाली थी। जाने दें अब्बू, जो काम आपसे हो नहीं सकता उसका जिक्र भी क्यों कर रहे हैं? शर्मिंदगी महसूस करने के लिए बाज़मीर होना ज़रूरी होता है। वो कहकर रुकी नहीं, फ़ौरन कमरे से बाहर निकल गई। असल मकसद आंखों की नमी को छुपाना था, लेकिन शफक ने ऐसी कोई कोशिश नहीं की। वो उसी तरह सर झुकाए आंसू बहाती रही थी। बस ये हुआ था कि दिल में मौजूद दुख का हुजम बढ़ गया था। जिंदगी में पहली बार उसने खुद को हकीर महसूस किया था। आपा बेगम से मेरी शिकायत करने आई हो? मज़हर ने उसे आपा बेगम के कमरे में दाखिल होता देखकर दिल जलाने वाले अंदाज में पूछा। गेती ने नफरत से उसे देखा। दिल तो चाहा फ़ौरन पलट जाए, लेकिन वो बआसानी उसके कमरे में आ सकता था, या फिर आपा बेगम ही उसे पैगाम भिजवाकर बुलवा सकती थी। लिहाजा यहाँ से चले जाने का कोई फ़ायदा ना होता। वो खामोशी से अंदर चली आई और पर्स सोफे पर उछाल दिया। कभी सुना है किसी ने गुरु की शिकायत चेले से की हो? इतनी भी कम अकल नहीं हूँ, उसने सपाट लहजे में कहा। मज़हर हंस दिया। ये बात आपा बेगम के सामने बिल्कुल मत कहना, खुद को चेला कहने पर बुरा भी मना सकती हैं। केती ने उसकी बात का कोई नोटिस ना लिया और सोफे की बैक से सर टिकाकर आंखें बंद कर ली। वो खुद को रिलैक्स रहने और बिल्कुल मुश्तिल ना होने की तलकीन मुस्तकिल कर रही थी। बहुत थकी हुई लग रही हो, मरहम पट्टी खुद करने बैठ गई थी। उसकी आवाज़ में हंसी और लहजे में तमस्कर था। केती ने पट से आंखें खोल दी। तुम अभी तक दफ़ा नहीं हुए यहाँ से? अब कहाँ दफ़ा होना है हमने, अब तो कुछ अर्सा यहाँ ही क़याम करेंगे मेरी जान। आपके आगे पीछे फिरेंगे, आपको जी भर कर देखेंगे, वो बड़े मज़े से कह रहा था। तुम्हें पता है मज़हर, केती खुद पर काबू नहीं रख सकी और उसकी बात काटते हुए गुर्राई। तुम एक घटिया, कमीने और जलील इंसान हो, बल्कि तुम्हें तो इंसान कहना भी इंसानियत की तौहीन है। पता नहीं मैंने क्यों, तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती हो। बस भी करो गेती, मज़हर ने उकताकर कहा। मैं क्या हूँ बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ तुम क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हो। तुम तो शुक्र अदा करो मैंने तुम्हें निकाह में रखा हुआ है, वरना तुम जैसी की औकात ही क्या है।
اس نے حقارت سے کہا تھا۔ گیتی کا سارا خون چہرے پر سمٹ آیا۔ ایک مہربانی کرو مجھ پر، طلاق دے دو مجھے۔ مجھے یقین ہے میری اوقات تمہارے نام کے بغیر زیادہ معتبر ہوگی۔ آہا، اپنی سونے کی چڑیا اڑ جانے دوں؟ وہ کس لیے؟ اس امیر زادے کے لیے؟ ہاں، اڑنا تو مجھے ہے، گیتی نے حتمی انداز میں کہا۔ میری بات مان لو گے تب بھی اور نہیں مانو گے تب بھی۔ میرا خیال تھا گیتی تمہارے محبوب کی جو اتنی حالت خراب کی ہے تو تمہیں عقل آ جائے گی، مگر نہ جی۔ چلو جیسے تمہاری مرضی، پہلے ٹریلر دکھا رہے تھے اب پوری فلم دیکھو۔ فاتحہ پڑھنے کے لیے تیار ہو جاؤ، مظہر نے سنگین انداز میں کہتے ہوئے آگے بڑھ کر میز پر سے اپنا موبائل فون اٹھایا۔ گیتی کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ خبردار مظہر، تو تم کچھ نہیں کرو گے؟ حکم دے رہی ہو یا درخواست کر رہی ہو؟ وہ آہستہ آہستہ بٹن دبا رہا تھا اور کہا لگاتے ہوئے بولا۔ گیتی ہر بار خود کو مظہر کے سامنے مشتعل ہونے سے روکتی تھی اور ریلیکس نظر آنے کی تلقین کرتی تھی خود کو، مگر مظہر ہر بار اس کے ارادے خاک میں ملاتا تھا۔ وہ جتنا خود کو پرسکون کرنا چاہتی تھی اتنا بھڑکتی تھی۔ اس وقت بھی یہی ہوا تھا، اسے اپنے اندر الاؤ بھڑکتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے مظہر کو فون کرنے سے روکنے کی کوشش کی مگر وہ باز نہیں آیا۔ تب اچانک گیتی نے آگے بڑھ کر اس کے کان سے لگا موبائل جھپٹنا چاہا۔ مظہر غالباً اس رد عمل کے لیے تیار تھا۔ اس نے بے ساختہ گیتی کی کلائی تھام کر اسے اس عمل سے باز رکھا۔ گیتی کے غصے میں اضافہ ہوا۔ مظہر مسلسل ہنستے ہوئے اسے سیل فون تک رسائی حاصل کرنے سے روک رہا تھا اور جیسے اس کی بے بسی سے حس اٹھا رہا تھا۔ اسی چھینا جھپٹی میں گیتی تپائی سے ٹکرائی۔ اس نے خود کو گرنے سے بچانے کے لیے ہاتھ پیچھے رکھ کر خود کو سہارا دینا چاہا۔ اس کوشش میں تپائی پر رکھا گلدان اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ جیسے ہی مظہر نے ہیلو کہا، گیتی نے گلدان اس کے سر پر کھینچ مارا۔ صرف چند سیکنڈز کا کھیل تھا۔ گلدان کی کرچیاں ادھر ادھر بکھر گئیں اور مظہر سر پر ہاتھ رکھتے پیچھے کی طرف الٹ گیا۔ مظہر کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر دور جا گرا اور خود وہ سر پکڑ کر پیچھے کی طرف الٹ گیا۔ وہ خود گیتی بھی اپنی اس جسارت پر دنگ رہ گئی۔ بے شک وہ مظہر سے شدید نفرت کرتی تھی۔ بارہا اس نے اسے جان سے مار دینے کے خواب دیکھے تھے، لیکن کبھی اتنی بہادری سے مظہر پر ہاتھ اٹھائے گی یہ خیال کبھی اس کے ذہن میں پنپنے نہیں پایا۔ اسے ہمیشہ اپنے ہاتھ مظہر کے سامنے بندھے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ تبھی مظہر اس کی جانب لپکا تھا گالی دیتے ہوئے۔ وہ یوں بھی اس سے خاصا نالاں تھا، اس حرکت پر تو بالکل ہی آؤٹ ہو گیا اور اس کے نازک وجود کو روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیا۔ وہ اسے گالیاں بک رہا تھا اور ٹھوکریں رسید کر رہا تھا۔ تبھی آپا بیگم کمرے میں داخل ہوئیں اور ہکا بکا رہ گئیں۔ گیتی زمین پر گری کراہ رہی تھی جبکہ مظہر اسے پے در پہ لاتے رسید کر رہا تھا۔ ہوش کے ناخن لو مظہر، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ تیزی سے ان دونوں کی جانب لپکی تھی اور مظہر کو کھینچ کر گیتی سے دور کیا تھا۔ وہ کر رہا ہوں جو بہت پہلے کرنا چاہیے تھا۔ اس نے نفرت و قہر سے گیتی کو دیکھتے ہوئے دائیں طرف تھوک دیا۔ یہ بدذات نیچ لڑکی زیادہ ہی میرے سر پر چڑھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پہلے صرف زبان چلاتی تھی، اب ہاتھ بھی چلانے لگی۔ یہ دیکھو ذرا کیا حشر کیا ہے۔ ہائے میرے اللہ! آپا بیگم بیٹے کا زخم دیکھ کر دھک سے رہ گئی۔ ویسے بھی مظہر کے سر سے خون نکل رہا تھا اور اس کی ساری شرٹ داغدار ہو رہی تھی۔ یہ کیا ہوا ہے مظہر؟ ان کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ اس گھٹیا لڑکی کی وجہ سے، اس نے جھنجھلا کر پھر گالی دی۔ ڈلوائیں اسے بیسمنٹ میں، ایک ہفتہ بھوکی پیاسی رہے گی تو ساری عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ اس نے غصے سے گیتی کے آئندہ دنوں کا شیڈول ترتیب دیا۔ اتنی دیر میں آپا بیگم کہیں سے ایک رومال اور ٹیشو پیپر نکال لائی تھیں۔ یہ رکھو اپنے زخم پر، میں ڈاکٹر کو بلواتی ہوں۔ نہیں رہنے دیں، میں خود ہی جا رہا ہوں۔ البتہ اس بے غیرت کو ابھی قید خانے میں ڈلوائیں۔ نخرے بتیرے اٹھا لیے، اب اسے اس کی اوقات یاد دلاتے ہیں۔ وہ سر کے زخم کو رومال سے دباتے ہوئے فرعونیت بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ کچھ پتہ تو چلے آخر ہوا کیا ہے؟ ادھر یہ تڑپ رہی ہے، تم الگ زخمی ہو۔ یہ آپ کی لاڈو رانی اپنے اصل رنگ دکھا رہی ہے۔ آپ کو ہی شوق چڑھا تھا، نرمی برتو، سختی نہ کرو۔ دیکھ لے نتیجہ، باہر یاریاں لگائے بیٹھی ہے اور آپ کو علم تک نہیں۔ کسی دن پھر سے اٹھ جاتی اور آپ منہ دیکھتی رہ جاتی۔ وہ انہیں ان کی کوتاہی کا احساس دلا رہا تھا۔ آپا بیگم نے سر پیٹ لیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی مظہر، تمہیں صرف اس کی اتنی فکر کیوں رہتی ہے؟ کوئی خاص محبت بھی نہیں کہ بندہ سوچے اسی لیے اتنی جذباتی رہتے ہو؟ یہاں کون ہے ایسی جس نے باہر ایک ایک معاشقہ نہ پال رکھا ہو؟ اور ہمیں فرق بھی کیا پڑتا ہے؟ ہمارا کام تو ہو ہی رہا ہے، کسی سے پیار کے ساتھ کسی کو دھمکا کر۔ پھر اتنا بھڑکنے کی آخر ضرورت کیا ہے؟ زیادہ غصہ کرنے سے خون چلتا ہے۔ میری طرف دیکھو، اس عمر میں اتنی کامیابی یوں ہی حاصل نہیں کی۔ ہر کاروبار میں برداشت و تحمل پہلی شرط ہے۔ شاباش آپا بیگم، یہاں میرے سر سے خون کا فوارہ پھوٹ رہا ہے، آپ کو نصیحتوں کی پڑی ہے۔ وہ سلگ کر بولا۔ تو اور کیا کروں؟ آپا بیگم نے پریشانی بھری جھنجھلاہٹ سے کہا۔ باہر پیرزادہ آیا بیٹھا ہے اسے ساتھ لے جانے کے لیے، اور یہاں تم نے اس کا کیا حشر کیا ہے؟
وہ اتنی بری طرح اس پر فریفتہ ہے کہ اسے لگی خراش دیکھ کر ہی قیامت اٹھا دے گا۔ مجھے کچھ نہیں پتہ، یہ آپ کا ہیڈک ہے، دفع کریں فی الحال اس بڈھے کو یہاں سے۔ اور تم؟ اس نے نفرت سے گیتی کو دیکھا۔ پہلے تو صرف دھمکی دی تھی، اب دیکھو میں تمہارے اس عاشق کا کیا حشر کرواتا ہوں۔ یہ جو حرکت تم نے کی ہے نا، اس کا ہرجانہ تو بھرنا پڑے گا، اور ہمیں تو ہرجانے بھی سود سمیت وصولنے کی عادت ہے۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن۔ اللہ کے لیے مظہر، اسے کچھ مت کہنا۔ گیتی تکلیف سے دوہری ہوتی گڑ گڑائی تھی۔ بکواس بند کرو، تم سے پوچھا نہیں ہے میں نے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں۔ وہ گھرایا۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں وہ بیچارہ بالکل بے قصور ہے، دوست بھی نہیں ہے میرا۔ عشق و عاشقی تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ سسک اٹھی تھی۔ کل بھی غصے میں میرے منہ سے جانے کیا نکل گیا، اور تم پتہ نہیں کیا سمجھے۔ اسے سمجھائے نا آپا بیگم پلیز۔ وہ گڑ گڑائی۔ مجھے حیرانی ہوتی اگر تم ابھی بھی اپنی وابستگی کا اظہار کرتی۔ مظہر نے طنزیہ ہنکارا بھرتے ہوئے نفرت سے کہا۔ میں جا رہا ہوں آپا بیگم، لیکن آپ سے جو کہا ہے وہ کریں۔ وہ حکم جاری کرتا دروازے کی طرف چل دیا۔ گیتی تکلیف سے دوہری ہوتی ہوئی اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ آپا بیگم کی اپنی پریشانی تھی، مظہر کی بات نہ ماننے کا مطلب اسے خود سے متنفر کرنا تھا، جبکہ اس کے بنا بھی کوئی چارہ نہ تھا۔ ایک پل کے لیے گیتی کو سہارا دینے کے لیے آگے بڑھی، مگر اگلے ہی لمحے ہزار جان سے اس پر لعنت بھیج کر مظہر کے پیچھے دوڑی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا سیڑھیوں کی طرف جا رہا تھا۔ آپا بیگم نے اسے وہیں کوریڈور میں جا لیا۔ سمجھنے کی کوشش کرو مظہر، گیتی کا پیرزادہ سے ملنا بے حد ضروری ہے۔ جب وہ ہمارا ہر طرح کا مطالبہ مان رہا ہے تو ہم اسے کس طرح ٹرخا سکتے ہیں؟ یہ آپ کا مسئلہ ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، مظہر نے رکے بنا اکھڑے انداز میں کہا تم نے سن لیا میں نے، لیکن وہ نہیں سنے گا جسے گیتی سے سب سے زیادہ مطلب ہے۔ مجھے نہیں خبر تمہارے اور گیتی کے درمیان کیا انبن ہوئی ہے، صرف اتنا جانتی ہوں اگر اس وقت پیرزادہ کو ناراض کر دیا تو ہمارا سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ وہ اپنا پورا کا پورا فارم ہاؤس گیتی کے نام کرنے کو تیار ہے، تم اچھی طرح سوچ سمجھ لو۔ گیتی سے اپنے حساب کتاب چکتا کرنا زیادہ اہم ہے یا اس کے ذریعے سے حاصل ہونے والے فوائد؟ یہی تو بات ہے، اس کو اپنی اہمیت کا پتہ چل گیا ہے، ورنہ ہے کیا وہ؟ مظہر جیسے احساس سے بے بسی سے بلبلا رہا تھا۔ اب تو جو ہے سو ہے، آپا بیگم نے اپنی جھنجھلاہٹ چھپاتے ہوئے تحمل سے کہا۔ مجھے صرف اتنا بتا دو اب کرنا کیا ہے؟ ٹھیک ہے آپ گیتی کی ملاقات کروا دیں، مگر ایک بات کا خیال رہے، ملاقات گلشن نگر میں ہی ہوگی اور گیتی پیرزادہ کے ساتھ نہیں جائے، کم سے کم 2 دن تک۔ ابھی تو مجھے اس سے معافی منگوانا ہے، اپنے سامنے گڑگڑانے پر مجبور نہیں کیا تو میرا نام بھی مظہر نہیں۔ اس کے ایک ایک لفظ سے نفرت و اشتعال ٹپک رہا تھا۔ اسے پتہ نہیں ہے مظہر پر ہاتھ اٹھانے کی غلطی نہیں گناہ ہے۔ اب تو اس کی کھال میں بھس بھی بھروا دوں تو جائز ہوگا، اور اسے اچھی طرح سمجھا دیجیے گا اپنی زبان کھولی تو کھال میں بھس بعد میں بھرواؤں گا، پہلے زبان ہی کھینچ لوں گا۔ بے فکر رہو، وہ اب میری ذمہ داری ہے، آپا بیگم نے کہا اور اطمینان کے بھرپور احساس کے ساتھ واپس پلٹ گئی۔ ہسپتال کے پرائیویٹ روم کا منظر تاریکی کے باوجود واضح ہو رہا تھا۔ بالکل سامنے بیڈ پر حنان مسکن دواؤں کے زیر اثر گہری نیند سو رہا تھا، اور اس کے ماتھے پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ دائیں ہاتھ میں ڈرپ لگی تھی، جبکہ بایاں ہاتھ کلائی سے لے کر دائیں شانے تک پٹیوں میں لپٹا ہوا تھا۔ اس کے کندھے اور ہنسلی کی ہڈی پر بڑی گہری چوٹ آئی تھی، جبکہ پاؤں کے ٹکنے کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ بیڈ کی داہنی سمت میں صوفہ ارینجمنٹ تھی، یہی ایک ٹیبل لیمپ جلائے شمسا اس رخ سے بیٹھی ہوئی تھی کہ حنان بالکل ان کی آنکھوں کے سامنے تھا، اور لیمپ کی روشنی بھی اس تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ ان کی گود میں قرآن پاک تھا، آنکھوں پر چشمہ اور اس کے پیچھے آنکھوں سے آنسو ایک تواتر سے بہہ رہے تھے۔ وہ دھیمی آواز میں تلاوت کر رہی تھیں اور گاہے بگاہے حنان پر بھی نظر ڈال لیتی تھیں۔ اسی وقت حنان کے وجود میں کچھ حرکت سی ہوئی تھی۔ شمسا نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر اس کے قریب جاتی وہ پرسکون ہو چکا تھا۔ کیا بھرپور صحت مند تھا، اس وقت پٹیوں میں لپٹا اور پلنگ پر لیٹا کتنا بے بس لگ رہا تھا۔ شمسا کا دل کچھ اور بھرایا اور آنسوؤں کی روانی میں شدت آ گئی۔ انہوں نے چشمہ اتار کر آنسو پونچھے، مگر کوئی خیال سا مستقل ذہن میں آ رہا تھا اور آنسوؤں پر جیسے قابو نہیں رہا تھا۔ تبھی آہستگی سے دروازہ کھول کر شاہ نواز اندر داخل ہوا اور حنان کی طرف دیکھتے ہوئے دبے قدموں ان کے قریب آ گیا۔ خالہ امی میں ذرا… آپ پھر رو رہی ہیں؟ وہ اپنائیت سے کہتا ان کے قریب بیٹھ گیا۔ شمسا چادر کے پلو سے آنکھیں خشک کرتے ہوئے بے بسی سے بولی، تو اور کیا کروں؟ انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، ساتھ ہی نشانی لگا کر قرآن پاک بند کر دیا۔ اس طرح مستقل آنسو بہانے سے پریشانی تو دور کسی قیمت پر نہیں ہوگی، اس نے دبی ہوئی آواز میں کہا۔ جانتی ہوں، انہوں نے افسردگی سے جواب دیا، لیکن میں اپنے دل کا کیا کروں جسے کسی طرح بھی سکون نہیں آ رہا۔ انہوں نے حد درجہ بے بسی سے کہا۔ ڈاکٹر تسلی تو دلا رہے ہیں،
ماں کے دل کو ڈاکٹرز کی باتوں سے سکون و اطمینان نہیں آ سکتا شاہ نواز۔ جب تک حنان مجھ سے باتیں نہیں کر لیتا، میں اسے چلتا پھرتا نہ دیکھ لوں، مجھے ایسی ہی بے اطمینانی رہے گی۔ ان کے آنسو پھر نکل آئے تھے۔ حنان بے ہوش نہیں ہے خالہ، ڈاکٹر نے خود اسے مسکن ادویات کے زیر اثر رکھا ہے، وہ بھی صرف اس لیے تاکہ وہ تکلیف زیادہ محسوس نہ کرے۔ زیادہ ہلنے جلنے سے ویسے بھی زخم کھلنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ آپ بے فکر ہو جائیں حنان، انشاءاللہ چند ہی روز میں آپ کو بھاگتا دوڑتا نظر آئے گا، بس آپ اس کے لیے دعا کیجیے۔ شمسا کے کندھوں کے گرد بازو پھیلائے وہ انہیں یوں ساتھ لگائے بیٹھا تھا اور ایسے سمجھا رہا تھا جیسے وہ کوئی چھوٹی بچی ہوں اور وہ خود ان کا بزرگ۔ شمسا کے لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ آ گئی۔ تمہاری جہانگیر سے بات ہوئی؟ آنکھوں کو اچھی طرح خشک کرتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ صبح 9 بجے ہوئی تھی تقریباً، کسی وجہ سے آج کی تاریخ میں سیٹس نہیں مل رہی۔ کہہ رہے تھے چانس پر ڈومیسٹک کی شاید 3 سیٹیں مل جائیں، لیکن سیکنڈ کلاس کی۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، دوبارہ میری بات نہیں ہوئی۔ ویسے وہ کہہ رہے تھے یہاں پہنچنے کے لیے سی کلاس میں بھی سفر کرنا پڑا تو کر لیں گے، اس نے آہستگی سے بتایا۔ بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہو، کچھ دیر حدید کی طرف جا کر آرام ہی کر لیتے، رات بھر سے سوئے بھی تو نہیں، انہوں نے محبت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں آپ کو دراصل یہی بتانے آیا تھا کہ میں حدید کی طرف جا رہا ہوں کچھ دیر کے لیے۔ کینٹین میں ایک بچے نے میرے کپڑوں پر جوس گرا دیا، بڑی چپچپاہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ کپڑے بدل کر زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں واپس آ جاؤں گا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، شمسا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اب جا ہی رہے ہو تو 2-4 گھنٹوں کی نیند پوری کر لینا، میں ہوں یہاں، بے فکر ہو کر جاؤ۔ آپ یہاں اکیلی ہوں گی تو کیا آپ کے خیال میں وہاں اطمینان سے سو سکوں گا میں تو کہتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ چلیں، حنان کے لیے اٹینڈنٹ ہائر کر لیتے ہیں، 2-4 گھنٹوں میں ہم واپس آ جائیں گے۔ نہیں، میرا دل نہیں مانتا کہ حنان کو اکیلا چھوڑوں، انہوں نے قطعیت سے کہا۔ تم چلے جاؤ پلیز، میں یہیں آرام کر لوں گی۔ جو آپ مناسب سمجھے، شاہ نواز سر ہلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ شاہ نواز، پولیس والے معاملے کا کیا بنا؟ انہیں اچانک یاد آیا۔ اوہ اچھا یاد دلایا، کل تو فرصت ہی نہیں ملی، میں اور حدید واپسی پر پولیس اسٹیشن جائیں گے FIR درج کروانے۔ آپ اس معاملے میں بالکل بے فکر ہو جائیں، جس نے بھی یہ کیا ہے سزا تو اسے ضرور ملے گی، وہ تسلی آمیز لہجے میں کہتا باہر نکل گیا۔ شمسا نے قرآن مجید کو چوم کر غلاف میں لپیٹا اور ٹیبل لیمپ والی تپائی پر رکھ دیا اور ٹانگوں کو آرام پہنچانے کے لیے پاؤں زمین پر رکھ دیے۔ بڑی عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی دل کی، سر الگ بھاری بھاری ہو رہا تھا۔ جوان صحت مند بیٹے کو یوں لاچاری سے پلنگ پر پڑے دیکھنا بھی اصل میں ایک آزمائش ہوتی ہے۔ اس کی پیدائش سے لے کر اب تک کے واقعات ایک فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے چلنے لگے۔ کتنے ناز و نام سے پالا تھا انہوں نے، گو کہ ہر باشعور انسان اپنی حیثیت، اپنی استطاعت کے مطابق اپنی اولاد کو سہولیات فراہم کرتا ہے اور بہتر سے بہترین معیار زندگی دیتا ہے، مگر انہوں نے ہمیشہ حنان کو خود سے بڑھ کر اہمیت دی تھی۔ سہولیات یا بہتر معیار زندگی فراہم کرنا تو پھر بھی ایک الگ چیز ہے۔ خود اپنی زندگی کے بیشتر اور اہم ترین فیصلے انہوں نے حنان کے مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے کیے۔ ایک تلخ و بامشقت زندگی وہ اپنے سابقہ شوہر کے گھر میں گزار رہی تھیں، لیکن یہ خیال آتے ہی کہ ان کا بیٹا اس جاہلانہ ماحول سے کیا تربیت لے گا، انہوں نے بڑی بہادری سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا۔ وہ خود متوسط طبقے سے تھیں اور خاندان بھر میں بیٹیوں کو سسرال میں سسک سسک کر مر جانے کی اجازت تو تھی، علیحدگی یا خلا جیسا بولڈ قدم اٹھانے کی اجازت قطعاً نہ تھی۔ اس پر مستزاد علیحدگی کے فوراً بعد ملازمت کرنے جیسا ایک اور جرأت مندانہ فیصلہ، ان پر تو بآسانی پھانسی کی حد جاری کی جا سکتی تھی۔ زمانے کی باتیں ایک طرف، میکے والوں کی بے رخی ایک طرف، باپ بھائی کسی نے بھی ساتھ تو نہ دیا، بس ایک اماں جان تھی جنہیں وہ حق بجانب لگ رہی تھیں، دوسرے شاہ نواز کی والدہ جو پکی سہیلیوں کی طرح ان کے ساتھ ساتھ تھیں۔ جہاں یہ حوصلہ ہارنے لگی، خدیجہ کی مؤثر باتیں آگے بڑھنے کی امنگ سی جگا دیتیں۔ جہانگیر لاشاری سے شادی کا فیصلہ بھی صرف اور صرف حنان کے بہتر مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا۔ وہ تنہا ہوتیں تو شاید کبھی شادی جیسا رسک نہ لیتیں، ان کا تو پہلا تجربہ ہی ناکام رہا، ایسے میں دوسرے کا سوال چہ معنی دارد۔ شاید شادی کو تجربہ نہیں کہا جا سکتا، یہ تو زندگی ہے۔ ان کی زندگی ناکام ہوئی تھی، اور جب زندگی ناکام ہوتی ہے تو انسان کسی قابل نہیں رہتا، لیکن وہ حنان کو بہتر نہیں بہترین مستقبل دینا چاہتی تھیں، اور انہیں فخر تھا جہانگیر لاشاری سے شادی کا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ لیکن حنان کو ان سے اتنی شکایتیں تھیں کہ انہوں نے صوفے کی پشت پر سر رکھ دیا اور آنکھیں موند لیں۔ پتہ نہیں لاہور سے کراچی تک کا سفر انہوں نے کیسے کیا، وہ نہیں جانتی تھی۔ حنان کو ایک طرف دیکھنے کی خواہش کتنا مشکل مرحلہ تھا، انہوں نے کیسے طے کیا؟ کوئی ان کے دل سے پوچھتا۔ ڈاکٹر کے الفاظ نے انہیں ایک گونا سکون ضرور دیا تھا، مگر مکمل اطمینان تو نہیں ہو سکتا تھا نا۔
البتہ وہ لڑکی جس نے کہا تھا، انہیں وہ یاد آئی جو پریشانی کے ان لمحات میں دماغ سے محو ہو چکی تھی۔ مجھے شاہ نواز کو اس لڑکی کے متعلق بتانا چاہیے تھا۔ انہوں نے پیشانی مسلتے ہوئے سوچا۔ خود وہ تو کل اس سے ڈھنگ سے بات بھی نہ کر سکیں۔ اتنی بری حالت تھی کہ اس وقت کسی بات کا دھیان نہیں رہا۔ اب سارے تقاضے یاد آ رہے تھے۔ حدید اور شاہ نواز جانے کی اس بھاگ دوڑ میں تھے۔ انہوں نے نرس کا پیچھا لیا۔ انہیں یہ بھی جاننا تھا ان کے لگتے جگر کی اس حالت کا ذمہ دار کون ہے، وہ اس حال تک کیسے پہنچا۔ نرس بیزار ہو گئی۔ اسے یہ پتہ تھا مریض کی جسم میں کتنے فریکچرز ہوئے ہیں، یہ فریکچرز کس طرح ہوئے ہیں یہ وہ نہیں جانتی تھی، نہ ہی اسے اس بات کی معلومات رکھنا تھی۔ آپ کے بیٹے کو اسپتال لے کر ایک لڑکی آئی تھی، ممکن ہے ان سے آپ کو ساری معلومات مل جائے۔ آئیے میں آپ کو ان سے ملوا دیتی ہوں۔ کیا وہ بھی زخمی ہے؟ شمسا نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے بے تابی سے پوچھا۔ نہیں، نرس لاپرواہی سے بولی۔ دراصل بلڈ ڈونیٹ کرنے کے بعد تھوڑی بہت کمزوری ہوتی ہے تو ڈونر کو کچھ دیر وارڈ میں رکھا جاتا ہے۔ وہ لڑکی خیر بہت ہی ویک ہے، لیکن اتنی ایمرجنسی میں اس کا بلڈ گروپ آپ کے بیٹے کے بلڈ گروپ سے میچ ہو رہا تھا۔ شمسا تو جیسے پور پور اس لڑکی کے احسان تلے دب گئیں۔ نرس دروازہ کھول کر اندر داخل ہو چکی تھی۔ شمسا نے بھی تقلید کی۔ سامنے بیڈ پر ایک خوبصورت لڑکی آنکھیں موندے نیم دراز تھی۔ ایک اور لڑکی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ یہ روم نمبر 10 کے پیشنٹ کی مدر ہے۔ نرس ان کا تعارف کروا کر چلتی بنی۔ شمسا کی تمام حسیات اس وقت چاقو چوبند نہیں تھی، وگرنہ فوراً محسوس کر لیتی۔ بیڈ پر جو لڑکی تھی اس کے چہرے پر کتنی گھبراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ انہوں نے تو بس آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ بے حد شکریہ بیٹے، آپ نے حنان کی مدد کر کے جو احسان ہم پر کیا ہے وہ کہ اس کے لیے شکریہ کے الفاظ بے حد کم ہیں، مگر میں اس کے سوا اور کیا کہہ سکتی ہوں۔ مجھے نہیں پتا ہم آپ کا یہ احسان کیسے اتار پائیں گے، بلکہ یہ ناممکن ہے۔ آپ کو نہیں پتا آپ نے ہمیں ساری زندگی کے لیے اپنا مقروض کر دیا ہے، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ پلیز پلیز آنٹی اس طرح نہ کہیں، اس نے گھبرا کر کہا۔ حنان کی فرینڈ ہوں میں، اتنا تو فرض بنتا تھا میرا۔ غالباً آپ نے ہی ہمیں انفارم کیا تھا۔ جی، لیکن بیٹے کیا آپ کو علم ہے یہ سب ہوا کیسے؟ تو انہیں کیسے معلوم نہیں ہوگا، یہ محترمہ بھی تو آپ کے بیٹے کے ہمراہ تھیں، دوسری لڑکی نے کہا۔ کیا واقعی؟ شمسا حیران سی اس کی شکل دیکھنے لگی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کا تو آپ کو علم ہے آنٹی۔ روڈ پر کچھ لڑکوں نے گاڑی چھیننے کی کوشش کی، والیٹ، موبائل، میری جیولری بھی اتروا لی۔ حنان نے مزاحمت کرنا چاہی تو انہوں نے مار پیٹ شروع کر دی، لیکن جب ارد گرد لوگ اکٹھا ہونے لگے تو وہ لوگ بھاگ گئے۔ اسلحہ بھی تھا ان کے پاس، لیکن شکر ہے اس کا استعمال نہیں کیا انہوں نے۔ آپ فکر مند بالکل نہ ہوں آنٹی، انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر سے میری بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہے تھے حنان کی بلیڈنگ بہت ہوئی ہے، لیکن شکر ہے کوئی اسٹرانگ سیریس انجری نہیں ہوئی۔ میں چلتی ہوں بیٹے، آپ ابھی آرام کیجیے، ممکن ہے اب وہ مجھے حنان سے ملنے دیں۔ شمسا نے طویل خاموشی توڑتے ہوئے کہا۔ آنٹی آپ سے ایک ریکویسٹ تھی، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ہاں کہو۔ اس واردات کی رپورٹ ظاہر ہے آپ لوگ پولیس میں بھی کریں گے، لیکن ریکویسٹ تھی آنٹی، پلیز پولیس کے سامنے یہ ذکر مت کیجیے گا کہ اس وقت میں بھی حنان کے ساتھ تھی۔ دراصل تھانے کچہریوں کے بہت چکر ہوتے ہیں اور میں ان معاملات میں پڑھنا نہیں چاہتی، تو کائنڈلی آپ ڈونٹ وری، تم نے کہہ دیا اتنا کافی ہے، آگے میں سنبھال لوں گی۔ ان کے قریب رکھا موبائل وائبریٹ کر رہا تھا۔ ان کے خیالات کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ موبائل پر نشوہ کی کال تھی۔ انہوں نے ایک نظر حنان کو دیکھا اور دبے قدموں باہر آ گئیں۔ مما ہم کراچی ایئرپورٹ پر پہنچ گئے ہیں، بس تھوڑی دیر میں ہسپتال آ رہے ہیں، دوسری طرف نشوہ کہہ رہی تھی۔